أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہوتا ہے وہ سوال رد نہیں ہوتا، قبول ہوتا ہے۔ قرآن کی شب آقا کریم علیہ السلام کے فرمان علی شان کے مطابق کہ مومنین کے حساب و جزا کی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شب کس نے اس جہان سے رخصت ہونا ہے، کس نے اگلے برس اس جہان میں رہنا ہے۔ تصور کریں کئی جو پچھلی لیلۃ البرات میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کے وقت کا تعین اس شب ہو گیا تھا۔ اسی طرح رب کائنات بارگاہ میں رزق کا سوال کرتا ہے، اس کے رزق کو 10 گنا بڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ شب معافی اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے اور اپنے آنے والے وقت کی بہتری کی دعا کرنے کی شب ہے۔ اکثر احباب اس رات میں ابھی ہم نے ذکر کیا ثنا خوانی کی تلاوت قرآن مجید ہوئی، یہ سارا عمل نیکی اور ثواب کا عمل ہے۔ اس رات صلاۃ و تسبیح پڑھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز ایسی برکت والی ہے کہ اگر اسے زندگی بھر میں ایک بار بھی میسر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس صلاۃ و تسبیح کی نسبت سے اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام فرما دے۔ پھر فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک بار صلاۃ و تسبیح پڑھے، نہیں تو ہفتے میں ایک دن پڑھے، نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھے، نہیں تو سال میں ایک بار پڑھے، اور فرمایا جو سال میں ایک بار پڑھتا ہے وہ صلاۃ و تسبیح اس کے سال بھر کے گناہوں کے لیے کفایت ہو جاتی ہے۔ اور بزرگ صلاۃ الحاجات بھی بیان کرتے ہیں کہ اس شب صلاۃ الحاجات پڑھی جائے۔ 4 رکعت وہ نماز ہوتی ہے، ہر رکعت میں 40 مرتبہ سورہ اخلاص رکوع میں جانے سے پہلے وہ پڑھی جاتی ہے۔ بعض احباب 100 مرتبہ سورہ اخلاص ایک رکعت میں پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ شب جو گھر میں بیٹیاں، بہنیں، بیویاں بھی سن رہی ہیں، اپنے گھروں کو سرکار کا فرمان ہے اپنے گھروں کو آباد فرماؤ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کیسے آباد ہوں گے؟ فرمایا تو اپنے گھروں میں عبادات کر کے اپنے گھروں کو آباد فرماؤ۔ فرمایا وہ جگہ آباد ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ اور لیلۃ الشب کی، لیلۃ البرات کی رات جن گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جن گھروں سے اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہوتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب ملائکہ ہر گھر کو ملاحظہ کرتے ہیں اور ہر گھر میں اس کی آبادی کے تناسب سے اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو آباد کریں آج کی شب، گھروں میں نوافل کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اور پچھلی شب اٹھ کے اپنے مالک کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوں۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات اور شب برات کی رات، یہ دونوں راتیں سورج کے غروب ہونے سے ہی طلوع سحر کے وقت کا مقام رکھتی ہیں۔ اس رات کے کسی بھی لمحے بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، رزق کی فراگیاں طلب کرے، اولاد نرینہ و اولاد طلب کرے۔ سرکار فرماتے ہیں جو کچھ بندہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ تو یہ محفل کے بعد ختم شریف بھی ہوگا، نظر بھی ہوگا، لیکن اپنے گھروں میں جا کر نوافل کا اہتمام کریں، مساجد میں نوافل کا اہتمام کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ اللیل پڑھیں، دیگر نوافل پڑھیں اور اپنے مالک کی بارگاہ میں
دل سے دعائیں مانگیں۔ اللہ کے کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری بارگاہ میں رونے والی صورت بنا کے بھی مجھ سے مانگتا ہے، اس کو رونا نہیں آتا لیکن رونے والی صورت بھی بنا کے مانگتا ہے، تو رب کریم فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو یہ رونے جیسی صورت تو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، میں اس کو رونے والے بندے جتنا اجر عطا فرماتا۔ تو دعا ہے رب کائنات آج کی شب ہمیں ہمارے دلوں میں جو قدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، 4 بندوں کی بخشش نہیں ہوگی آج کی رات کی، یاد رکھیں 4 بندوں کی بخشش آج رات بھی نہیں ہوگی۔ وہ جو والدین کا نافرمان ہے، وہ جو شراب پیتا ہے، وہ جو لوگوں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، اور وہ بندہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتا، ان 4 لوگوں کی آج کی شب بھی بخشش نہیں ہے۔ سارا سال ہم میں دلوں میں قدورتیں بھی رہی، بغض بھی رہے، کینہ بھی رہا، نفرت بھی رہی، جائز بھی ناجائز بھی، لیکن آج کی شب اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف